بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں سید مرغوب اور پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مرغوب بہت ہے اسپیشل ٹی وی چینل پر. میں آج بات کروں گا کہ دنیا میں ایک ایسے تبدیلیاں آنے والی ہیں جن سے ہمارے ہاں جن پر بہت کم لکھا گیا ہے. یہ تبدیلی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تنظیم نو، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی تنظیم نو کا معاملہ تقریباً ایک اشرے سے زیر بحث ہے، لیکن اس کے پس منظر میں کچھ خوف ہیں جو مختلف ملکوں کے ذہن میں کہ یہ اگر ہو گیا تو ہمارا کیا بنے گا. یعنی امریکہ اب راضی ہو گیا، پہلے نہیں تھا. روس اور چائنا یونائٹڈ نیشن کی سلامتی کونسل میں توسیع چاہتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو، ان ممالک کو شامل کرنا چاہتے ہیں جن کے حکمران صحیح ہیں، صحیح معنوں میں جمہوری ذہن رکھتے ہیں. اور ظاہر ہے ان کا نشانہ انڈیا کی طرف ہے، وہ نہیں چاہتا کہ یہ اس میں شامل ہو. ہمیں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اگر سلامتی کونسل میں تنظیمیں نہ ہو گئی تو اس کے ہم پر کیا اثرات ہوں گے، اس کے خطے پر کیا اثرات ہوں گے اور اقوام عالم پر کیا اثرات ہوں گے. آپ دیکھیے کہ انڈیا اس وقت سلامتی کونسل کو ہیڈ کر رہا ہے. 1 جنوری کو اس نے بطور ہیڈ اس کا چارج سنبھالا اور 2 سال تک وہ اس کا سربراہ رہے گا. اب یہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ ان 2 سال کے عرصے میں اپنی سربراہی کے اندر وہ سلامتی کونسل کی مستقل رکنیت حاصل کر لے. اسی کے لیے وہ پلیٹ فارم استعمال کرے گا اور کر بھی رہا ہے. G20 کا جو سیشن ہے اس بار وہ انڈیا اپنے ملک میں کروا رہا ہے. 55 کے قریب اس کے اجلاس ہوں گے اور ان 55 اجلاسوں میں وہ انڈیا اپنا G20 کے ممالک کو مختلف اپنی دکھائے گا کہ ہم اتنے اچھے ہیں. ظاہر ہے تمبو تان کے جب ٹرمپ صاحب گئے تھے تو انہوں نے سڑکوں کے گرد تمبو تان کے کچی بستیوں کو ایک طرف کر دیا تھا. یہی وہ ایسا ہی ایک اچھا انڈیا ان 55 سیشنز میں دکھائے گا مختلف ملکوں کے وزراء خارجہ کو اور ان کے جو سربراہ جائیں گے ان کو بھی. اس کے بعد انڈیا ایک اور اجلاس کروا رہا ہے جو G120 کا ہے. 100 ملک اس میں اور شامل ہو گئے کیونکہ اس کو ضرورت ہے اس وقت کم از کم 80-90 ملکوں کی حمایت کی. تو 120 ممالک کی وہ مدد سے ایک کیس بلڈ کرے گا کہ ہمیں اس کا رکن بنا لیا جائے. اور وہ اپنا ایک ایسا چہرہ اس وقت دنیا کو دکھا رہا ہے جو دنیا نے دیکھا ہی نہیں ہے. مطلب دنیا کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا اتنا اچھا ملک ہے جتنا وہ اپنا چہرہ اس وقت دکھا رہا ہے کہ میں تو ایسا ملک ہوں. حالانکہ آسٹریلیا کا ایک اخبار ہے وہ خود لکھ چکا ہے کہ کیا آسٹریلیا ایسے ملک کے ساتھ اپنے اقتصادی تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے جس کا اپنا اصل چہرہ یہ، ساتھ اس نے اس کے چہرے کی مثالیں بھی دی ہوئی تھیں تصویر میں، پکٹوریل میں، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے اس کا. تو ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے، یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر انڈیا سلامتی کونسل کا مستقل رکن بن گیا تو خطے پر کیا اثرات ہوں گے. پہلی تو بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انڈیا نے اس وقت اکھنڈ بھارت کا نظریہ پیش کیا ہوا ہے. اکھنڈ بھارت میں تو وہ بھی ممالک شامل ہے جن کو سارک ممالک کہا جاتا ہے، اور وہ اکھنڈ بھارت میں ان سب کو اپنے اندر لے کے پروں کے نیچے اس کا خیال ہے کہ یہ سارا کا سارا ہندوستانی ہوتا تھا. اب پتہ نہیں کون سے خواب میں ہندوستان جو ہے وہ اس میں یہ سارے ملک شامل تھے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اصلاحات کی جو بحث ہے وہ اس وقت بڑے پورے عروج پر ہے، لیکن اس میں ترمیم کا راستہ، اس میں اضافت کرنے کا راستہ جو ہے وہ بہت تنگ ہے. ماہرین کا خیال تھا کہ یوکرین پر حملے کے بعد جو کچھ سلامتی کونسل نے کیا اس کو جس طریقے سے ویٹو کیا گیا قرارداد کو، تو اس میں کچھ نہ کچھ تو بدلاؤ آنا چاہیے. اب 2 طرح کے بدلاؤ کی زیر بحث ہے. ایک ویٹو پاور کے استعمال کو منیمم کرنے کی، اور اسی سے جڑی ہوئی ہے نئے ملکوں کو شامل کرنے کی. اور دوسری بڑی تبدیلی کا جو ہے وہ ہے اس کی ایکسپینشن کا، کہ اس میں مختلف خطوں کو پورے طور پر نمائندگی حاصل نہیں ہے. مثلا ایشیا کو پوری نمائندگی حاصل نہیں ہے، اتنے ملک ہیں، اتنی ان کی GDP ہے، لیکن ان کو مناسب نمائندگی حاصل نہیں ہے. تو خاص طور پر اس پر یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے ایک حملہ کیا، اپنا لفظی حملہ. وہ یہ تھا کہ یونائٹڈ نیشن اگر رشیا کو اپنے تنظیم سے نکال نہیں سکتا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہے. اور رشیا اگر ہر قرارداد کو ویٹو کرتا رہے گا تو سلامتی کونسل کی ساکھ متاثر ہوگی. اور انڈائریکٹلی ان کا مطلب یہ تھا کہ ایسی سلامتی کونسل کو بند کر دیا جائے. اب یہ جملہ کوئی نیا نہیں ہے. 2 سال پہلے، 3 سال پہلے بھی لوگ یہ لکھتے رہے کہ سلامتی کونسل جو یہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب اس میں نئے خون کی ضرورت ہے. یعنی سلامتی کونسل کو چلانے کے لیے نئے خون کی ضرورت ہے. یہ جو اس وقت 5 مستقل ممبران ہیں سلامتی کونسل کے، وہ اس کو نہیں چلا سکتے. تو اس میں اصلاحات کے مطالبات جو ہیں وہ بڑے پرانے ہیں. اچھا، پہلے ان اصلاحات پر سب سے زیادہ جو اپنا دباؤ تھا
اصلاحات کو روکنے والا وہ امریکہ اور جو اس وقت P5 ہیں پرماننٹ 5 ان کی طرف سے ڈالا جا رہا تھا. لیکن براک اوباما کی جب انڈیا کے ساتھ محبت شروع ہوئی تو انہوں نے انڈین پارلیمنٹ کو میسج دیا کہ امریکہ سلامتی کونسل میں توسیع پر انڈیا کی حمایت کرتا ہے, اور اس کو 4 چاند لگا دیے. سابق صدر جو تھے ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, انہوں نے انڈیا کے حق میں کئی اقدامات کیے, اور انڈیا میں جا کے انہوں نے انڈیا کی جو اپنا سیاسی اور انٹرنیشنل پوزیشنز تھی ان کے حق میں سٹینڈ لیا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ 27 ستمبر کو جب اقوام متحدہ کی قرارداد کو ویٹو کیا تو زیلنسکی نے جو خطاب کیا, انہوں نے کہا کہ روس کو سلامتی کونسل سے اگر نہ نکالا گیا تو بڑی طاقتیں اسی طریقے سے سلامتی کونسل کو غیر مؤثر کرتی رہیں گی. یہ اعتراض ہم پاکستانیوں کا بھی ہے. اب اللہ کرے کہ جو ویٹو پاور کا ناجائز استعمال ہے وہ یوکرین کے ذریعے سے اگر روک لیا جائے تو ہمیں بھی اس کا فائدہ ہوگا, کیونکہ روس تو ہمارے ان قراردادوں کو بھی ویٹو کرتا رہا ہے جن سے مسئلہ کشمیر کب کا حل ہو چکا ہوتا, جن سے سکوت ڈھاکہ بھی بچ سکتا تھا. لیکن روس چونکہ 1970-71 تک قراردادوں کو ویٹو کرتا رہا, ان کو رکواتا رہا, تو اس لیے مطلب اس میں ہم بھی توسیع کے حامی ہیں. تو کسی زمانے میں پاکستان جو تھا وہ بھی اس کا یہ سٹینڈ تھا کہ P5 کو P7 بنا دیا جائے, یعنی ایٹمی ممالک 7 ہو چکے ہیں جنہیں پاکستان 28 مئی کو دھماکے کے بعد شامل ہوا, انڈیا اس سے پہلے شامل ہوا. ہم نے تو اپنے ڈیفنس کے لیے ایک ڈیٹرنس کے طور پر ایٹمی دھماکہ کیا. انڈیا نے اٹیک کے طور پر ایٹمی دھماکہ کیا, کیونکہ وہ تو کہتا ہے, مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہم ایٹمی طاقت ہے, اور اس کو چائنا کے پس منظر میں وہ بار بار کہہ رہا ہے کہ استعمال بھی کر لیں گے. جو بائیڈن صاحب نے جب سے یہ اقتدار سنبھالا تو ان کو چین کو کنٹین کرنے کے لیے ایک ہی ملک نظر آیا, وہ تھا انڈیا. انہوں نے انڈیا کو چائنا کے گرد گھیرا ڈالنے کے لیے آسٹریلیا, انڈیا, UK کے ساتھ الائنس میں ڈالنے کی کوشش کی, اور اس میں بعد میں جاپان اور کئی دوسرے ملکوں کو بھی شامل کر لیا گیا. تو جو بائیڈن نے سلامتی کونسل کو یہ ستمبر میں ہی پیغام دے دیا تھا 2022 کے کہ ہمیں اس کے چارٹر کو برقرار کر رکھنے میں اور اس کے چارٹر کو پر عمل درآمد میں ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے. ان کا اشارہ تھا ویٹو کے استعمال سے گریز کرنے کا جو روس نے کیا, اور جو اس وقت تو امریکہ کو کہ کسی صدر کو یہ اعتراض نہیں ہوا جب مسئلہ کشمیر کو دفن کرنے کے لیے روس نے, جو سابقہ سوویت یونین تھا, اس نے کئی بار ویٹو کا استعمال کیا. لیکن چلیے, اگر ویٹو کے استعمال پہ اب قدغنیں لگتی ہیں تو بہت اچھا ہے, ہم ویلکم کرتے ہیں قدغنوں کا, تاکہ اس سے باقی جو ممبر ہیں وہ مؤثر طور پر اپنے خیالات کو, اپنے جو بھی وہ سوچتے ہیں ان پر عمل درآمد کے لیے ان کا راستہ کھلے گا. تو ویٹو جو ہے وہ مختلف ممالک میں انصاف کا جو ایک طریقہ ہے اس کو روکنے میں کا ایک سبب بن رہا تھا, اور یہ سبب اب ختم ہوگا اگر ویٹو پاور پہ کچھ پابندیاں لگیں. لیکن اس کا امکان نہیں ہے, جیسا کہ میں نے آغاز میں بھی کہا کہ یہ بڑا تنگ راستہ ہے اور بڑا مشکل راستہ ہے جس پر روک لگانا بڑا مشکل ہے. اور جو یوکرائن کا سٹینڈ ہے کہ کسی روس کو نکال دیا جائے, یہ ممکن بھی نہیں ہے, کیونکہ کسی بھی ملک کی برطرفی یونائٹڈ نیشن سے بچوں کا کھیل نہیں ہے کہ کسی نے کہہ دیا تو نکال دیا گیا. نہ ہی اس پر کچھ پابندیاں اس طریقے سے لگ سکتی ہیں کہ ویٹو کے استعمال پر, تو وہ تقریباً ناممکن ہے. اس لیے ایکسپیل کرنا جس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے, یہ اب پہلی دفعہ نہیں ہوا, پہلے بھی کیا ہے, یہ تقریباً ناممکن ہے. تو اب یہ کہا جا رہا تھا بیچ میں کہ ترقی پذیر ممالک جو ہیں ان کی تعداد کافی زیادہ ہے, ان کی تو نمائندگی اس میں ہے ہی نہیں. P5 کو P7, P8, P9 کر دیا جائے تاکہ کچھ ترقی پذیر ممالک بھی شامل ہو جائیں. خاص طور پر افریقہ, ایشیا اور لاطینی امریکہ میں بہت سے جو ممالک تھے وہ آزاد ہوئے, برطانیہ اور فرانس کی نوآبادیات سے بچ نکلے اور انہوں نے وہاں پہ اپنے آزاد ادارے قائم کی. تو ان کو بھی اس سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت میں نمائندگی ملنا چاہیے. تو بائیڈن صاحب نے اور مختلف ممالک میں جب اس پر جو ایک روک لگی ہوئی تھی اس سے پیچھے ہٹے, تو ان کے بھی کانوں کو یہ بات بڑی بھلی محسوس ہوئی
کہ ہم بھی کبھی اس کے ممبر بن سکتے ہیں. تو جنوبی افریقہ بھی اس کا ایک امیدوار بن گیا, ارجنٹائن بھی بن گیا, وہ ہم آگے چل کے بتائیں گے. بہرحال حیرت کی بات نہیں تھی کہ کئی ملک جو ہیں وہ اس میں پیش ہوئے, لیکن 2011 میں جب ایک مستقل P5 میں تبدیلی کے لیے ایک سالڈ کوشش ہوئی تو وہ تھی برازیل, جرمنی, بھارت اور جنوبی افریقہ کو اس کا ممبر بنانے کی. بعد میں اس میں جرمنی بھی شامل ہو گیا, اس میں کینیا نے بھی اپنا ہاتھ ڈال دیا کیونکہ ظاہر ہے امریکی صدر وہاں سے تھے ایک سابق, تو میکسیکو بھی شامل ہو گیا اور نائجیریا بھی اس کشتی کا سوار ہو گیا. اب اتنے ملک تو P5 کی جگہ P10 11 نہیں بن سکتے, لیکن بہرحال یہ بھی ایک کوشش چلتی رہی. اور سلامتی کونسل کو ایک صحیح معنوں میں امن قائم کرنے والا ادارہ بنانے کے لیے ان ملکوں کو کی شمولیت پر زور دیا جانے لگا, اور یہ کہا جانے لگا کہ سلامتی کونسل چونکہ اقوام متحدہ کا سب سے بڑا ادارہ ہے, سب سے طاقتور ادارہ ہے, سب سے اہم ادارہ ہے, لہذا اس کے چارٹر میں جو امن قائم کرنے کی بنیادی ذمہ داری ہے وہ اسی وقت قائم ہوتی ہے جب اس میں ڈھیر سارے ملک شامل ہو جائیں. اور انڈیا اس میں پیش ہے کیونکہ اس کا خیال ہے کہ وہی دنیا میں امن قائم کر سکتا ہے, وہی امن کا ضامن بھی ہے. بہرکیف کونسل کو پھر عالمی اور سلامتی کونسل کے لیے خطرہ بننے, بحرانوں سے نمٹنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات کر سکتا ہے. اس کی اتھارٹی پر کنٹرول نہیں ہے, اتھارٹی پر کنٹرول ہے لیکن P5 کے ویٹو کا. اگر P5 کے ویٹو پر کوئی پابندیاں لگ جائیں تو یونائٹڈ نیشن اپنے ریزولوشنز کے ذریعے اور طاقت کے استعمال کے ذریعے, امن فوج کے ذریعے مسائل کو حل کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے. اگر P5 اپنی جو میں کہہ سکتا ہوں چیرہ دستیوں سے باہر آ جائیں, جن میں دو ملک بہت پیش ہیں, چائنا اور اپنا انگلینڈ وغیرہ ذرا اس معاملے میں کمزوری ہیں, مطلب انہوں نے اتنے ویٹو استعمال نہیں کیے, امریکہ نے بھی اتنے ویٹو استعمال نہیں کیے جتنا ویٹو کا استعمال رشیا نے کیا. معزز ناظرین, اب ہم لیں گے ایک چھوٹی سی بریک. مجھے چند سیکنڈ کے لیے یا زیادہ منٹ کے لیے اجازت دیجیے, پھر حاضر ہوتا ہوں. Assalamu alaikum viewers, my name is Kamran and I'm extremely happy to be at this platform of Special TV. اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے یہ سن کے کہ اسپیشل ٹی وی جو ہے وہ ایک بہت ہی اچھا پلیٹ فارم آپ لوگوں کے لیے لے کے آ رہا ہے, کہ جس میں اب تک میں نے دیکھا کہ بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے ٹی ویز ہیں, وہ بہت ساری انفارمیشن کو کور کر رہے ہوتے ہیں, مگر ان کی جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ انٹرٹینمنٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایجوکیشن کو بھی کور کر رہے ہیں. تو جو ہماری یوتھ ہے جو پڑھ رہی ہے اور جن کو اعلیٰ تعلیم کے لیے اور جن کو زندگی میں آگے بڑھنا ہے ان کے لیے بہت سارے اچھے انیشیٹوز اور بہت ساری اچھی انفارمیشن یہ لے کے آ رہے ہیں, جس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل اتنی انفارمیشن وار ہے کہ جس میں شاید ہمیں بہت مشکل ہوتا ہے کہ ہم سمجھ نہیں آتا ہمیں کہ ہم جو ہے کس انفارمیشن پہ زیادہ بلیو کریں. مگر اسپیشل ٹی وی ایک ایسا پلیٹ فارم ہے کہ جہاں پہ میں بہت زیادہ کانفیڈنٹ ہوں کہ یہ لوگ جو ہے ایک بہت ہی بالکل ان بائسڈ انفارمیشن آپ کے پاس لے کے آ رہے ہیں, جو آپ کی یوزفل بہت زیادہ ہوگی اور آپ کے ڈے ٹو ڈے میٹرز میں آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی. سو آئی وش اسپیشل ٹی وی آل دا بیسٹ, اینڈ انشاءاللہ اس نیٹ ورک کے تھرو آپ سے فردر انگیجمنٹ رہے گا. آل دا بیسٹ. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سلامتی کونسل کو اگر توسیع کی گئی تو اس کے خطے پر کیا اثرات مرتب ہوں گے, اور خاص طور پر ہمارے ملک پر کیا اثرات مرتب ہوں گے. سلامتی کونسل جو ہے وہ اس میں اپنے فیصلے کرتی ہے, اس کے 5 مستقل اراکین ہیں جیسا میں نے عرض کیا, تو وہ کسی بھی چیز کو ویٹو کر سکتے ہیں. اچھا, اب آگے کہ ہم اس کی چارٹر میں ترمیم کیسے کی جائے. اس کے چارٹر میں ترمیم بڑا مشکل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس کے چارٹر میں ترمیم اب تک گزشتہ 40-50 سالوں میں صرف ایک مرتبہ ہو سکتی ہے. تو سلامتی کونسل کا سائز ہو, اراکین کی رکن بننے کی شرائط ہوں, قراردادوں کی منظوری ہو, یا مستقل ارکان کے اختیارات میں تبدیلی کا معاملہ ہو.
اس میں ترمیم نہیں ہو سکی، کیونکہ اس کے لیے 2/3 حمایت کا حصول ضروری ہے۔ اس وقت یونائٹڈ نیشن کے ممبر ملک ہے 194 ممبر کا 2/3 جو ہے وہ کسی بھی ملک کے پاس حمایت اتنی نہیں ہے کہ وہ ان رولز ریگولیشنز کو بدل سکے، ان کی پاورز کو تبدیل کر سکے، رکنیت کو تبدیل کر سکے۔ تو اس لیے جو کچھ بھی گانے گا رہے ہیں مختلف ملک، وہ ابھی اتنے آسان نہیں ہیں کہ 2/3 حمایت لے لیں۔ لیکن موجودہ پس منظر میں جیسے میں نے عرض کیا کہ انڈیا 20 ملکوں کا اجلاس بلا رہا ہے G120 اور G20 کا پہلے ہوگا، تو 140 ملکوں میں سے تو وہ رابطے کر چکا ہوا ہے، اور اس میں کچھ ملکوں کو اس نے امداد بھی دی ہے، امداد کے نام پر بھی وہ کر رہا ہے۔ تو ان کے جو رولز ریگولیشن سے ان میں جو ترامیم کی گئی، تبدیلیاں کی گئی، ان کی وہ آخری تبدیلی 1973 میں ہوئی، نافذ ہوئی 1973 میں، اور صرف 5 بار ترمیم ہوئی، ٹوٹل ترامیم 5 بار ہوئی، اور زیادہ تر ترامیم جو ہیں وہ آرٹیکل 23 اور آرٹیکل 7 میں کی گئی، اور یہ ترامیم 1965 سے نافذ ہیں۔ یعنی 1965 کے بعد سے صرف ایک ترمیم ہوئی ہے جو 1971 میں نافذ ہوئی، اور اس کے علاوہ کوئی ترمیم نہیں ہوئی۔ اور ان ترامیم میں سلامتی کونسل کا حجم جو ہے وہ بڑھا دیا گیا، اور اب وہ P11 ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ 5 مستقل ارکان جو ہیں یہ تو رہتے ہیں، اور باقی کا چناؤ جو ہے وہ مختلف طریقوں سے آبادی کے لحاظ سے مختلف حوالوں سے کیا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی اثر و رسوخ، دباؤ اور ایسی چیزیں مؤثر ثابت ہوتی ہیں۔ افریقہ اور ایشیا میں کئی ملک آزاد ہوئے، جیسے میں نے عرض بھی کیا، تو کئی کالونیاں آزاد ہوئیں، ان کے وہ بھی مسلسل کہہ رہی ہیں کہ ہمیں رکن بنایا جائے، لیکن ابھی اس کی نمائندگی کے لیے کوئی رولز ریگولیشنز میں تبدیلی نہیں کی جا سکی۔ 1960 سے سلامتی کونسل کو وسعت دینے کے لیے دباؤ ہے، یعنی کوئی تقریباً 62 سال بیت گئے کہ اس دباؤ یہ سلامتی کونسل اپنے آپ کو وسعت نہیں دے سکا، اور ممبر ملک جو ہیں وہ 1945 میں صرف 51 تھے، 1963 میں 113 ہو گئے، اور آج جب ہم بات کر رہے ہیں تو 194 ہیں۔ جو قومیں آزاد ہوئیں اس عرصے میں، جیسے 51 کے بعد اب 194 ہیں، ان کی سلامتی کونسل میں نمائندگی کمزور ہے۔ 50 ملک ایسے ہیں جو ایک بار بھی سلامتی کونسل کے رکن نہیں بن سکے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی ایسی آزادانہ تو ادارہ نہیں ہے۔ اس میں افریقہ سے اتنے ملک آزاد ہوئے، لیکن ان کے نمائندہ جو ہیں وہ صرف 2 ہیں۔ ایشیا پیسیفک سے اتنے ملک آزاد ہوئے، لیکن ان کے نمائندہ صرف 2 ہیں۔ کیریبین اور امریکی ممالک ہیں، ان کو بھی محدود نمائندگی حاصل ہے، اور وہ بھی 2 سال کے لیے منتخب ہوتے ہیں اور پھر وہ گھر چلے جاتے ہیں۔ 50 ملک ایسے ہیں جن کے معنی میں نے عرض کیا کہ انہوں نے کبھی بحث میں حصہ ہی نہیں لیا، وہ چپ ساتھ کے بیٹھے رہے، اور ان میں بھی 4 ملک ایسے ہیں جو رکنی سازی میں اپنے آپ کو سلامتی کونسل کی رکنیت کا سمجھنے میں سب سے آگے ہیں: برازیل، جرمنی، ہندوستان اور جاپان۔ ان میں سے جاپان جو ہے وہ کوئی جوڑ توڑ نہیں کر رہا، جرمنی کی کوئی اتنی زیادہ کوشش نہیں ہے، خواہش بھی نہیں ہے، اور انہی ملکوں نے ایک اتحاد بھی قائم کیا تھا چند سال پہلے جسے G4 کہا جاتا ہے۔ اٹلی اس G4 کا قائد تھا، اور اٹلی کی پوری کوشش تھی کہ کسی طریقے سے مختلف ملکوں کو دھڑوں میں تبدیل کر کے سلامتی کونسل کا مختلف رکن بنا دیا جائے۔ حالانکہ یہ بھی بات چیت چلی کہ سلامتی کونسل کے جو مستقل ارکان ہیں ان کی تعداد بھی بڑھا دی جائے، اور غیر مستقل ارکان کی تعداد بڑھا کر 26 کر دی جائے۔ جبھی تو جو میں نے اتنے ڈھیر سارے نام لیے ہیں وہ سارے کے سارے مستقل رکن بن سکتے تھے۔ تو انہوں نے یہ فلسفہ دیا کہ سلامتی کونسل میں جو رکنیت و نمائندگی ہے وہ خطے کو برابری کی بنیاد پر دی جائے، اور اس طرح سے تقسیم کیا جائے کہ کسی ملک کا وہاں پہ استحصال کرنے کا راستہ ہموار نہ ہو سکے۔ یعنی یہ سلامتی کونسل جو ہے یہ صحیح معنوں میں افریقہ میں اور ایشیا میں امن کی ضمانت بنے، نہ کہ
جیسے ہم نے دیکھا نا کہ قراردادوں کے ذریعے مختلف ملکوں کو راستہ دے دیا گیا کہ آپ شام میں مداخلت کرو، آپ لیبیا میں مداخلت کرو، آپ مشرقی وسطیٰ کے دیگر ملکوں میں مداخلت کرو، تو اس مداخلت کو روکا جائے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں جب امریکہ میں تھا تو ہم نے یونائٹڈ نیشن کی بلڈنگ بھی دیکھی۔ ہمارے ساتھ جو ہمارا گائیڈ تھا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا، وہ کہتا ہے کہ یہ جو چھت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چھت اس کی نامکمل ہے، چھت پہ کچھ نامکمل ہونے کے باوجود وہ خوبصورتی، بڑا پیسہ ویسا لگا ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو چھت ہے یہ نامکمل ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یونائٹڈ نیشن قائم ہوا وہ مقصد ادھورا ہے۔ یعنی ہمارا مقصد دنیا بھر میں امن قائم کرنا ہے، اور جس روز دنیا بھر میں امن قائم ہو جائے گا، جس دن بھی دنیا بھر میں ہم یہ ایک سرٹیفکیٹ دینے کے قابل ہو جائیں گے کہ آج دنیا پرامن ہو چکی ہے، تو اس دن ہم اس چھت کو مکمل کر دیں گے۔ تو یونائٹڈ نیشن کی جو موجودہ ساخت ہے، اس میں جو مختلف ملکوں کا اثر و رسوخ ہے، اس کے جو قوانین ہیں، جیسا میں نے کہا کہ 1965 سے اب تک صرف 5 ترامیم ہوئی، اور آگے بھی اگر ترمیم نہ ہوئی تو P5 ہی رہے گا، اور مستقل ارکان کی تعداد میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ امن کی جو چھت ہے، یونائٹڈ نیشن کی جو چھت ہے، وہ مجھے تو نہیں لگتا کہ اگلے 100 سال میں بھی مکمل ہوگی، وہ اسی طرح سے رہے گی۔ لاطینی امریکہ میں میں آپ عرض کروں، میں نے کیا کہ ارجنٹائن، برازیل اور میکسیکو جو ہیں وہ مستقل نشستوں کے امیدوار ہیں۔ ایشیا میں بھارت، جاپان، پاکستان، انڈونیشیا، ہم بھی چاہتے ہیں کہ مستقل رکن بنے، ہمیں ایٹمی طاقت ہے، ہمارا تو ان تمام ملکوں سے زیادہ حق بنتا ہے۔ افریقہ میں مصر، نائجیریا، کینیا اور خود جنوبی افریقہ۔ اب یہ چاہتے ہیں کہ اتنے ملک ہیں ڈھیر سارے جو چاہتے ہیں کہ وہ مستقل رکن بن جائیں۔ اب مستقل رکن کے بننے کے لیے سب سے پہلے تو 5 جو P5 ہیں ان کی حمایت بڑی ضروری ہے کہ کوئی ویٹو نہ کر دے، اور جو ان کا قانون ہے اس میں ترمیم کی جائے کہ کوئی قانون کی ترمیم کو ویٹو نہ کر دے۔ قانون کی ترمیم کے لیے جو لوازمات چاہیے، جتنے ملکوں کی حمایت چاہیے، رولز ریگولیشن، ان پہ عمل درآمد ہو، وہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اچھا، اب بیچ میں ایک نئے ملک نے بھی کہہ دیا کہ میں بھی مستقل رکن بننا چاہتا ہوں، اور وہ ہے یوکرائن۔ آج کل آپ کو پتا ہے لاڈلا بچہ ہے، ٹھیک ہے جنگ کا شکار ہے، لیکن جب اٹھے گا تو دیکھیے گا پوری طاقت سے نکلے گا۔ تو وہ اس وقت کافی، میں نے عرض کیا کہ برسے بھی ہیں، تو ان کا بھی ایک اسٹرانگ اوپینین ہے کہ ہم بھی چونکہ اس خطے میں نہیں ہیں، سینٹرل ایشیا کی جو 9 آزاد ریاستیں ہیں ان کو بھی ایک مناسب نمائندگی ملنی چاہیے، تو اس بیس پر وہ بھی اپنی مناسب نمائندگی کے دعوے دار ہیں۔ تو میں اب یہ عرض کرتا چلوں کہ اقوام متحدہ کا جو مسئلہ ہے وہ چونکہ بہت زیادہ پیچیدہ اس وجہ سے ہو گیا ہے، انڈیا کی وجہ سے۔ اب انڈیا نے یہ جب سے اپنی ایک G20 کو اپنے ساتھ میں لایا، G120 کو ساتھ میں لایا، تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ان پر کیا کہہ رہا ہے کہ ہم کس طریقے سے جو ہے وہ اس کو کونسل کے لیے اپنا مفید ثابت ہو سکتے ہیں۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انڈیا یہ کلیم کر رہا ہے، ہندوستان جو میگزین ہے اس نے بھی اس پہ مضمون لکھا کہ ہم 77 ملکوں کے غیر جانبدار تحریک کی اس کی نمائندگی کرتے رہے ہیں۔ ہم 77 ممالک کی نمائندگی کرتے رہے غیر جانبدار تحریک کی، تو ہم اس کو ہم ایک بہتر طور پر قیام امن کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ ہمارے ہاں دنیا کی آبادی سب سے زیادہ ہے، اور ہم ملک سب سے بڑا ہے، یعنی 137 کروڑ کا ملک ہے اور سب سے بڑی جمہوریت ہے، تو ہمیں بھی نمائندگی ملنی چاہیے۔ پھر انڈیا نے ایک اور کہا ہے کہ ہم اس خطے کے سب سے بڑے ملک ہیں، اس لیے بھی ہمیں ایک نمائندگی ملنی چاہیے۔ یہ ہے اس کے 4-5 بڑے نکات جس کی بنیاد پر اس نے کہا، اور سہارا لیا اپنے سیکولر نظام کا، اپنے سیکولر نظام کا۔ یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا کا نظام کس قدر سیکولر ہے، وہاں جمہوریت کس قدر عالی شان ہے آپ جانتے ہیں، اور انڈیا میں اقلیتوں کو کیا حقوق مل رہے ہیں، ہم اس پر تھوڑی سی بات کرنا چاہیں گے۔
تو آپ دیکھیے کہ انڈیا میں اس وقت کم از کم 4,70,00,000 مقدمات زیر سماعت ہیں. 4,70,00,000 مقدمات. اور زیادہ تر مقدمات ایسے ہیں جو 5 سے 10 سال کے عرصے سے زیر التوا ہیں, اور بہت زیادہ مقدمات ہیں جو 10 سال سے زیر التوا ہیں. یعنی 10 سال سے لوگ جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب نکلے گا. ماتحت عدالتوں میں زیر سماعت زیر التوا مقدمات کی تعداد ہے 87.4%. ہائی کورٹس میں ہے 22%. سپریم کورٹ میں 60,000 مقدمات زیر التوا ہیں. سپریم کورٹ نے مقدمات کو سننے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی. تو ضلعی اور ماتحت عدالتیں جو ہیں وہاں پہ 2,70,00,000 مقدمات زیر التوا ہیں. معزز ناظرین, اب مجھے آپ کچھ دیر کے لیے بریک دیجیے اور خود بھی بریک لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسپیشل ٹی وی کا آنا پاکستانیوں کے لیے خوش آئند ہے. یہ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے. ان سے ہمیں بہت اور بڑی توقعات ہیں. ہم یقین رکھتے ہیں, امید رکھتے ہیں کہ اسپیشل ٹی وی چینل عوام کی نمائندگی کریں گے, خصوصی طور پر محروم, مظلوم اور مجبور طبقات کی رہنمائی کریں گے. پاکستان کو آگے کی طرف, ترقی کی طرف, خوشحالی کی طرف لے جانے کے لیے اسپیشل ٹی وی چینل وقت کی ایک ضرورت ہے. ویلکم بیک. تو ہم بات کر رہے تھے کہ سلامتی کونسل کے مستقل رکنیت کے لیے متعدد ممالک جو ہیں وہ امیدوار بن چکے ہیں. ہم ہیں یا نہیں ہیں یہ ابھی ہماری حکومت نے نہیں بتایا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کی تعداد کتنی ہے. انڈیا میں ججز کی تعداد ہے 21,000 ٹوٹل ججز جو ہے, ہائی کورٹ, سپریم کورٹ, لوور کورٹ, سیشن کورٹ اور جتنے بھی ڈسٹرکٹ کورٹس ہیں وہاں 21,000 جج کام کرتے ہیں. اور جج ٹو آبادی ریشو جو ہے, پاپولیشن ریشو, وہ 10 لاکھ ہے. یعنی 10 لاکھ لوگوں کے اوپر ایک جج ہے. لا کمیشن نے 1987 میں ایک تجویز دی تھی کہ ججوں کی تعداد دگنی کر دی جائے, پھر جا کے لوگوں کو انصاف ملے گا. 1987 سے آج تک کتنا وقت گزر گیا. انڈیا کی آبادی 25-30 کروڑ بڑھ گئی, لیکن ججز کی تعداد وہی ہے. بلکہ 100-150 سے زائد اسامیاں خالی ہوں گی ہائی کورٹس میں. تو ہائی کورٹ کی سطح پر مزید جو ہے نا وہ کم ہو گئی. اچھا, اب ججز کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہوتا؟ ججز کا مسئلہ حل اس لیے نہیں ہوتا کہ مرکز کہتا ہے کہ یہ صوبائی مسئلہ ہے, ہائی کورٹس کو وہ حل کرے. ہائی کورٹس کہتے ہیں کہ رولز, ریگولیشن, لاس تو ہم نے نہیں بنائی, یہ تو مرکز بنائے, تو مرکز یہ مسئلہ حل کرے. اور انڈیا کی فلسفی یہ ہے کہ ہم نے بلڈوز کرنا ہے انصاف کو, تو وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے. حکومت کی منشا ہی نہیں ہے کہ لوگوں کو انصاف ملے, اس لیے اس نے اس سمت میں کوئی پیشرفت نہیں کی. اور انصاف کی فراہمی میں انڈیا کا جو انڈیکس ہے وہ میں اس لیے انٹرنیشنل انڈیکس کا حوالہ نہیں دوں گا کہ وہ مرتب ہوتا ہے سیاسی بنیادوں پر, سیاسی بنیادوں پر. لیکن اصلی بنیادوں پر 4,70,00,000 مقدمات زیر التوا ہیں, تو اس ملک کا انڈیکس تو 195 ہونا چاہیے کہ بھائی جو 95 ملک بنے گا وہ اس سطح پہ اس کو رکھ دیا جائے. اچھا, دوسری وجہ یہ ہے کہ انڈیا میں جج چھٹیاں لینے میں پی ایچ ڈی کر چکے ہیں, ایکسپرٹ ہیں, بے تحاشا چھٹیاں وہاں پہ اور ریکارڈ ہیں. تو ریکارڈ چھٹیوں کی وجہ یہ ہے کہ ہائی کورٹ, سپریم کورٹ تقریباً 200 دن کے برابر کام کرتے ہیں. وجہ یہ ہے کہ گرمی لگتی ہے, اب وہاں شاید عدالت میں کمرے میں ایسی نہیں ہوں گے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ حکومت انڈیا کی عدالتوں کو بجٹ نہیں دیتی. انڈین گورنمنٹ بجٹ ہی نہیں دیتی کہ اگر بجٹ دے دیا تو فائنینشیل اٹانومی آ جائے گی, اور فائنینشیل اٹانومی پیدا ہو گئی عدلیہ کے پاس, تو پھر عدلیہ جو ہے وہ انصاف کرنا شروع ہو جائے گی. انصاف تو انڈیا کے قوانین کی سرشت میں نہیں ہے, ان کے روح میں نہیں ہے کہ انڈیا میں انصاف کیا جائے. اور اگر آپ دیکھیں تو انڈیا میں سب سے بڑی مدعی کون ہے؟ سب سے بڑی مدعی جو ہے انڈین گورنمنٹ خود ہے.
آدھے سے زیادہ جو زیر التوا مقدمات ہیں وہ انڈین گورنمنٹ نے دائر کیے ہیں، اور انڈین گورنمنٹ نے میں یہی نہیں کہ پبلک کے خلاف، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے خلاف جا رہا ہے، دوسرا ادارہ تیسرے ادارے کے خلاف جا رہا ہے، مرکز نے صوبوں کے خلاف، ریاستوں کے خلاف کیا ہوا ہے، ریاستیں مرکز کے خلاف مقدمات میں. اور ججوں کی کوالیفکیشن کا معیار یہ ہے کہ کچھ ججوں نے اپنے ہائی کورٹس کو انٹرنیٹ پر لائیو دکھانا شروع کیا ہے. آپ ان کی وہ گفتگو سنیے تو آپ کو پتہ لگے گا کہ کیا معیار ہے، اور یہ لازمی وہ معیار ہوگا جو انہوں نے بہترین بنانے کی کوشش کی. ان کو پتہ ہے کہ لائیو دکھا رہے ہیں، لائیو دکھانے کی وجہ سے جو معیار انہوں نے بہترین بنایا ہے وہ آپ ذرا نیٹ پر جا کر دیکھ لیجئے کہ کیا ہے. تو اسی سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جس کو وہ کہتے ہیں کہ انڈین کورٹس میں بہترین دماغ ہیں، ہونہار ترین طلباء عدالت کی طرف آتے ہیں، وہ نہیں آتے. نہ بہترین دماغ جج بننا چاہتا ہے انڈیا میں، نہ ہونہار طالب علم جج بننا چاہتا ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ ہندوتوا کا اس قدر دباؤ ہوگا کہ وہ ان کو سہ نہیں سکے گا. انڈیا میں کیوں مطلب اس کو نہیں بننا چاہیے سلامتی کونسل کا مستقل رکن؟ کیونکہ سلامتی کونسل کے مستقل رکن کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے قوانین جمہوری ہوں، آپ کے قوانین کی روح جمہوری ہو، قوانین کی امپلیمنٹیشن جمہوری ہو. لیکن آپ یقین کیجئے انڈیا میں وہ قوانین بھی اس وقت نافذ ہیں جو 1880 میں بنائے گئے تھے. 1880 میں وہ قوانین بھی اس پر نافذ ہیں جن پر گاندھی کو بھی گرفتار کیا تھا انگریزوں نے، ان کی آزادی سلب کی تھی، مسلمانوں کی آزادی سلب کی بے تحاشا. وہ بھی مطلب قوانین انڈیا میں نافذ ہیں، جن میں ایک قانون UAPA کہلاتا ہے. یہ وہ قانون ہے جس کی تنسیخ کے لیے دنیا بھر کی انسانی حقوق کی تنظیمیں مطالبات کر چکی ہیں. یونائٹڈ نیشن خود کہہ چکا ہے، اس کے جو ذیلی ادارے ہیں انسانی حقوق کے وہ بھی کہہ چکے ہیں کہ یہ قانون منسوخ کیا جائے. لیکن اب یونائٹڈ نیشن جو ہے وہ اس قانون کی عدم تنسیخ کے باوجود چاہتا ہے کہ انڈیا کو ممبر بنا دے، جو اس کی اپنے قوانین کی وائلیشن کر رہا ہے. تو اتنی بڑی وائلیشن تو وہاں پہ ہوئی. اب میں آپ کو بتاؤں کہ ان جیلوں میں یہ جو عدالتی نظام ہے اس سے مسلمانوں کو آؤٹ کیسے کیا گیا؟ مسلمانوں کو آؤٹ ایسے کیا گیا کہ کولیجین سسٹم وہاں پہ ججوں کی نامینیشن کرتا ہے، اور کولیجین میں ایک بھی مسلمان نہیں ہے. سارے کے سارے 3 ججز ہیں سپریم کورٹ کے، جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں ججز کا تقرر کرتے ہیں. تو اس وقت انڈیا کی کوئی بھی سپریم کورٹ کوئی بھی ہائی کورٹ ایسی نہیں ہے بڑی جس میں مسلمان چیف جسٹس ہوں. 2 ہیں جو شاید ان سطور کے منظر عام پر آنے تک ایک ریٹائر ہو جائے، اور کوئی ہائی کورٹ ایسا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کو ان کی آبادی کے تناسب سے نمائندگی حاصل ہو. ہاں جیلیں ایسی ہیں جس میں مسلمانوں کو ان کی آبادی سے دگنی نمائندگی حاصل ہے. افسوس مسلمان انڈیا کی آبادی کا 14% ہیں، لیکن جو جیلوں میں قید ہیں ان کا 30% ہیں. آسام کی جیل میں مسلمان 61% ہیں. آسام کی جیل میں مسلمان 61% ہیں، یعنی کہ ہر 3 میں سے 2 قیدی جو ہیں وہ مسلمان ہیں. اور جن کو مجرم ثابت کر دیا گیا وہ بھی اس کی بڑی تعداد ہے. ہاں آدھے کے قریب مسلمان ہیں جن کے مقدمے چل رہے ہیں، اور یہ اس ریاست میں جس میں مسلمانوں کی آبادی 1/3 ہے. یعنی آبادی 1/3 ہے اور گرفتاری 2/3 ہے. اگر ہم جائیں آکسفیم کی رپورٹ پر جو انڈیا نے جاری کی، انڈیا میں جاری ہوئی، آکسفیم انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں یہ کہا کہ انڈیا میں مسلمانوں اور خواتین کے ساتھ انتہائی امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس رپورٹ کو بھی ہم اسی میں لنک کریں گے، ساتھ لگائیں گے. رپورٹ کا ٹائٹل بھی یہی ہے کہ ناانصافی جو ہے، امتیازات جو ہیں وہ انسان کو مار دیتے ہیں، اس کی روح کو چھلنی کر دیتے ہیں. تو اس رپورٹ نے یہ کہا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اس قدر زیادتی کی جا رہی ہے کہ وہ سیلف امپلائڈ ہو گئے ہیں. مطلب گورنمنٹ سیکٹر اور پرائیویٹ سیکٹر دونوں ان کو نہیں راستہ دے رہے، تو وہ سیلف امپلائڈ ہیں، رکشہ چلا رہے ہیں، ٹیکسی چلا رہے ہیں، ٹانگا چلا رہے ہیں، درزی ہیں، دھوبی ہیں، اس طرح کے مطلب پروفیشنز ہیں. ہم اگر ایک اور رپورٹ دیکھیں تو وہ بھی ہم اس میں ساتھ لنک کریں گے. اس رپورٹ میں یہ ہے کہ
दुनिया भर में अरबपतियों ने बहुत कमाया, इंडिया में भी कमाया। इंडिया में भी उन मुल्कों में शामिल है जहां अरबपतियों की तादाद में इजाफा हुआ। अडानी और अंबानी बहुत पेश हैं, अरबपति जो है वो दुगने हो गए, उनकी तादाद दुगनी हो गई, और इसी अरसे में करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए। तो जिस मुल्क में इस तरह से वसाइल की तकसीम हो रही हो कि लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हों, तो उस मुल्क को आप कैसे कह सकते हैं कि ये मुल्क अक़वाम मुत्तहिदा के में वीटो पावर का अहल है। हम इसमें एक और भी रिपोर्ट लिंक करेंगे जिससे ये वाज़ेह होगा कि हिंदुस्तान में ये सारा कुछ दानिस्ता तौर पे रियासत की सरगर्मी में किया जा रहा है। ये रिपोर्ट मेरी नहीं है, ये रिपोर्ट है कांग्रेशनल रिसर्च की। अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट्स में जो कांग्रेस के मेंबरान बात करते हैं उनके लिए एक रिसर्च पेपर्स बनाए जाते हैं, जो लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस के मातहत इदारे हैं जो मुसलसल रिसर्च करते रहते हैं। उसकी रिपोर्ट है कि इंडिया में मुसलमानों के साथ सिस्टमेटिक जबर हो रहा है। सिस्टमेटिक मीन्स कि एक बाकायदा निजाम के तहत जबर किया जा रहा है, और ये निजाम, इस निजाम में पेश है वहां की हुकूमतें और हुकूमती ढांचा। अब हम इसी में एक और रिपोर्ट अटैच करेंगे जिससे ये साबित होगा कि इंडिया में सिस्टमेटिक तरीके से मुसलमानों पर जबर किया जा रहा है। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस ने अपनी रिपोर्ट में वाज़ेह किया है कि इंडिया में सिस्टमेटिक तरीके से, यानी जब कोई फर्द वहां पे मुसलमान पे जबर करता है तो रियासत जो है वो उसके सारे चीजों पे पर्दा डाल देती है, उसके जबर पे पर्दा डाल देती है, और रियासत उसमें जाबिर के साथ खड़ी हो जाती है। तो रियासत जब जबर को जन्म दे रही है तो दुनिया चाह रही है कि वो ऐसे मुल्क को सलामती काउंसिल का रुकन बना दे और वो हर करारदाद को वीटो करता रहे अपनी मंशा के मुताबिक। तो मैंने अर्ज किया कि इंडिया ने अपने हक में जितने भी दलाइल दिए हैं कि वो 77 जो ममालिक थे गैर जानिब तहरीक के, उनको उनकी बहबूद के लिए काम करता रहा है। तो एक्चुअली तो उस वक्त कठपुतली था रशिया के हाथों में, और ये गैर जानिबदार के नाम पर वो एक्चुअली अमेरिकन इंपीरियलिज्म के खिलाफ बात कर रहा था। उनका सारा नारा था कि हम अमेरिकन इंपीरियलिज्म को और अंकल साम की जो टर्म थी उन्हीं की दरियाफ्त करता है। तो जिसको वो अब अपनी ढाल बना रहा है सलामती काउंसिल में दाखिल होने के लिए, वो एक्चुअली एक जमाने में बारूद था जो इस्तेमाल हो रहा था रशिया अमेरिकन इंपीरियलिज्म के नाम पर उसके खिलाफ। अच्छा, हमने ये भी बात की कि वो कह रहे हैं कि हम 137 करोड़ के साथ दुनिया के सबसे बड़ा मुल्क और सबसे बड़ी जमहूरियत हैं और हमें रुकनी चाहिए। तो 137 में से जो अपना 14% मुसलमान हैं वो 30% जेलों में, और नौकरियों में वो 3% हैं, मुलाजमतों में जो 3% हैं उनमें भी वो निचली तरीन मुलाजमतों में है। हमने आपको ये भी बताया कि जमहूरियत में उनका इंडेक्स मुसलसल नीचे आ रहा है। खुद जो इंटरनेशनल रिपोर्ट्स हैं, डेमोक्रेट्स जो वहां के इदारे हैं डेमोक्रेटिक, वो जो रिसर्च कर रहे हैं, एनजीओ हैं, उन्होंने ये बताया है कि रशिया के इंडिया का इंडेक्स कई मामलात में जवाल पजीर है इंडिया। तो हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या पाकिस्तान इस मामले में तैयार है, क्या हमारे वजीर खारजा ने इस मामले में किसी मुल्क के साथ राब्ते किए, क्या हमारे दफ्तर खारजा ने वो रिपोर्ट्स बनाई जिसमें हम अक़वाम आलम को ये बता सकें, जैसे हमने अभी बात की कि ये है इंडिया का चेहरा, तो क्या इसको होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो वो मुल्क बताएं। क्या हमारे दफ्तर खारजा इस बारे में तैयार भी है कि नहीं है, क्योंकि हम ये देख चुके हैं कि 2011 में इंडिया ने एक बड़ा हमला किया यूनाइटेड नेशन में शमूलियत के लिए, और अब उसका हमला शदीद तर है। तो हमें भी अपनी पावर को, अपनी स्ट्रेंथ को मल्टीप्लाई करना होगा, और हमें भी अपने मीडिया को और हमारे मीडिया को, हमारे अवाम को ये बताना होगा कि सलामती काउंसिल का अगर इंडिया रुकन बन गया तो दुनिया के साथ क्या होगा। दुनिया के साथ वही होगा जो इस वक्त हिंदुस्तान के अंदर अक़लियतों के साथ हो रहा है। और इसके सिलसिले में आप बेशक जो क्रिश्चियन परसिक्यूशन की एक वेबसाइट है उसको पढ़ लीजिए। तो दुनिया की जो जितनी भी पब्लिक है वो इस वक्त एक तरफ है, 8 अरब लोग किसी और जहन से सोच रहे हैं, और 8 बड़े मुल्क जो हैं वो किसी और जहन से सोच रहे हैं। 8 मुल्कों का ख्याल है कि एक मुल्क का रास्ता रोकने के लिए हिंदुस्तान को रास्ता दे दिया जाए, वॉक ओवर दे दिया जाए, और 8 अरब लोग ये चाहते हैं कि दुनिया में सही मानों में अमन कायम हो और इस मुल्क का रास्ता रोक दिया जाए। तो मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात,
ہم اگلی نشست میں ایسے ہی ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. خدا حافظ.